بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 11، فتح بغداد۔ تیمور نے تالش میں خشم نامی شہر بھی دیکھا جس کا امیر داعی نامی شخص تھا۔ جب داعی نے سنا کہ تیمور اس کے شہر میں پہنچ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کو آیا اور تیمور کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے تیمور کے قدموں تلے گائے ذبح کی۔ خشم ایک چھوٹا شہر تھا جس میں مکانوں کی چھتیں کافی نیچی تھیں۔ کھانے کا وقت ہونے پر انہوں نے تیمور کو ہرن کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ رات کا کھانا کھا لینے کے بعد تیمور نے داعی سے کہا کہ تالش کے کچھ مضبوط مردوں کو بلایا جائے تاکہ تیمور ان سے پنجہ آزمائی کر سکے۔ داعی کہنے لگا، اے امیر، براہ کرم اپنا ارادہ بدل دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں شکست دے دی تو اس سے تمہاری بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ تمہیں ہرانے میں کامیاب ہو گئی تو یہ میرے لیے بے حد شرمناک ہوگا کہ میرے معزز، قابل احترام اور عزیز مہمان کو شکست کیوں ہوئی۔ تیمور نے داعی سے کہا، اے نیک آدمی، میرا اصل مقصد صرف اپنا امتحان لینا ہے کہ آیا اب بھی مجھ میں طاقت باقی ہے یا ختم ہو گئی۔ داعی نے حکم دیا کہ 2 طاقتور آدمیوں کو بلوا لیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی 2 کشادہ سینے، سڈول بازوؤں اور کثرتی جسم کے مالک مرد وہاں آ گئے۔ ان میں سے ایک کا قد اتنا ہی بلند تھا جتنا کہ خود تیمور کا، جبکہ دوسرا قدر کوتاہ قد تھا۔ تیمور نے اپنا چوغا اتار دیا تاکہ اسے حرکت کرنے میں مشکل پیش نہ آئے اور نرمی سے اس آدمی کو آگے بلوا لیا جو اس کے برابر قد والا تھا۔ تیمور نے اس مضبوط بدن والے آدمی سے پوچھا، کیا تم میری باتیں سمجھ سکتے ہو؟ آدمی نے اپنی تالشی زبان میں، جو کہ فارسی ہی کی ایک قسم تھی، کہا، ہاں میں تمہاری بات سمجھ سکتا ہوں۔ پھر تیمور نے اسے کہا، مجھے کوئی امیر یا رئیس خیال نہ کرو، بلکہ مجھے اپنی ہی طرح کا ایک عام آدمی تصور کرو اور اپنی پوری طاقت سے میری انگلیوں کو شکست دینے کی کوشش کرو۔ پھر تیمور نے اپنے پیروں کو مضبوطی سے جمایا اور اپنی 5 انگلیاں کھول دیں اور سامنے کھڑے آدمی کی انگلیاں ان میں پیوست ہو گئیں۔ پنجہ کشی میں دونوں حریفوں کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ مقابلے کے بازو کو دائیں یا بائیں طرف سے اس طرح موڑ دے کہ اس کے بازو مقابل کے گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ جس شخص کے بازو گھٹنوں تک مڑ جاتی ہیں اسے شکست یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ تیمور کے مد مقابل نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کے بازو کو موڑ سکے، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ آہستہ آہستہ تیمور دباؤ بڑھاتا گیا اور مقابل کا بازو مڑنا شروع ہو گیا۔ وہ زور لگانے کے باعث لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، حتیٰ کہ اس کا بازو گھٹنوں تک پہنچ گیا۔ اسی لمحے نعرہ بلند ہوا جو کچھ مقامی باشندوں اور تیمور کے سپاہیوں نے مل کر بلند کیا تھا۔ جب تیمور نے تالشی آدمی کے ہاتھ کو چھوڑ دیا تو وہ کہنے لگا، اے امیر، تم واقعی بہت طاقتور ہو۔ تیمور نے اس شخص کو سونے کے چند سکے دیے جنہیں وصول کر کے وہ بہت خوش ہوا۔ اب تیمور دوسرے آدمی کے ساتھ پنجہ آزمائی کا ارادہ رکھتا تھا، مگر وہ شخص کہنے لگا، اے امیر، میرا دوست مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، تم نے تو اسے شکست دے دی، لہٰذا یہ صاف ظاہر ہے کہ تم مجھے بھی بآسانی شکست دے سکو گے، اسی لیے میں تم سے پنجہ آزمائی نہیں کروں گا۔ تیمور نے اس شخص کو بھی سونے کے سکے عطا کیے اور انہیں روانہ کر دیا۔ تیمور نے تالش میں ایک عجیب چیز یہ دیکھی کہ وہاں ایسے درخت اگے ہوئے تھے جن پر صرف چند چوڑے اور لمبے پتے لٹک رہے تھے۔ ان میں سے بعض درختوں پر ایسے خوشے لٹک رہے تھے جن میں 200 سے 300 سبز رنگ کے پھل نظر آ رہے تھے۔ یہ پھل کھیرے کی شکل کے لگتے تھے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان درختوں کو شجرہ کہتے ہیں، ان کی عمر 1 سال ہوتی ہے، یہ ایک بار پھل دینے کے بعد مرجھا جاتے ہیں۔ تالش کے باشندے ان درختوں کے تنے کو بازو کے برابر کاٹ کر اسے زمین میں دبا دیتے، وہاں ایک اور درخت اگ جاتا اور صرف 1 سال بعد پھر پھل دینے لگتا۔ تالش میں تیمور کا قیام زیادہ طویل نہ تھا کیونکہ اس کے پاس اتنی فرصت نہ تھی کہ وہ وہیں رکا رہتا۔ اگر وہ زیادہ دیر تک رکتا تو موسم تبدیل ہو جانے کا اندیشہ تھا، جس سے مہمات کا موسم گزر جاتا اور ان کے راستے میں مشکلات کھڑی ہو جاتیں۔ تیمور بغداد پہنچنا اور اس سرزمین کو فتح کرنا چاہتا تھا جسے ہلاکو خان نے فتح کیا تھا۔ اگر تیمور تالش سے سیدھا بغداد کا رخ کرتا تو اسے ایسی چٹانوں اور پہاڑیوں کا سامنا کرنا پڑتا جن سے اتنی بڑی فوج کے ساتھ گزرنا ناممکن تھا۔ چنانچہ وہ واپس مشرق کی طرف روانہ ہوا اور بحر آبزگون کے کنارے
سفر کرتا قزوین پہنچا اور وہاں سے بغداد کی طرف چل پڑا۔ راستے میں خشم پہنچنے پر تیمور نے وہاں کے امیر داعی سے کہا کہ اسے جب کبھی ضرورت محسوس ہو تو وہ تیمور کو مدد کے لیے پکار سکتا ہے۔ تیمور نے اسے یقین دلایا کہ وہ فوراً اس کی مدد کو آئے گا، اور اگر اس کے لیے خود آنا ممکن نہ ہوا تو وہ اپنے سرداروں کو سپاہیوں کے ساتھ اس کی مدد کے لیے روانہ کر دے گا۔ تیمور نے تالش میں 2 کبوتر خانے بھی بنوائی کہ اگرچہ وہاں سے کوئی براہ راست ماوراؤں نہر نہیں جاتا تھا، مگر کبوتروں کے ذریعے مسلسل رابطہ رکھا جا سکتا تھا۔ پھر تیمور اور اس کی فوج تیزی سے منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ بحر آبزگون کے کنارے پر سفر کرتے ہوئے جنوب مشرق کی طرف بڑھتے رہی اور پھر شفت نامی مقام سے گزر کر قزوین پہنچ گئی۔ شفت سے قزوین اور وہاں سے کرمان شاہ اور کرمان شاہ سے دجلہ کے ساحل تک ان کے سفر میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا جو قابل ذکر ہو۔ اس راستے میں کئی شہر آباد تھے اور ان کے امیر یا گورنر جب یہ سنتے کہ تیمور اپنی فوج کے ہمراہ ان کے شہر میں آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کو آتے اور عزت و تکریم سے اسے رخصت کرتے۔ تیمور نے ان میں سے کسی کو اپنی خاطر مدارت پر مجبور نہیں کیا، البتہ ان سے فوج کے بحفاظت قیام، خوراک اور چارے کی فراہمی کے انتظامات کا مطالبہ کیا تھا اور اس کے بدلے مناسب قیمت بھی ادا کر دی۔ راستے میں آنے والے امیر نہ تو زیادہ اہم تھے اور نہ ہی بے حد دولت مند، وہ تو تیمور اور اس کی فوج کے لیے ایک دن خوراک اور چارہ فراہم کرنے کے قابل بھی نہ تھے۔ چنانچہ تیمور نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ وہ ایک رات کا کھانا بھی اعزازی طور پر نہ لے گا۔ وہ ان سے بس یہ مطالبہ کرتا کہ اپنے ملکوں میں کبوتر خانے تعمیر کرنے اور ان کے آدمیوں کو بطور نگران وہاں رہنے کی اجازت دے دیں، جسے وہ بخوشی قبول کر لیتی۔ تیمور کے لیے انہیں یہ بتانا ضروری نہ تھا کہ اگر ان کی طرف سے ان کے آدمیوں کو کوئی گزن پہنچی تو وہ ان کا حشر کیا کرے گا، کیونکہ وہ اسے بخوبی جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب اصول کی بات آتی تھی تو تیمور کوئی عذر نہ سنتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جو اس کا حکم مانتے تھے تو انہیں اس سے کوئی خطرہ نہ تھا، مگر اگر کوئی اس کے خلاف ارادے رکھتا تو تیمور ان سب کی گردنیں اڑانے سے گریز نہ کرتا اور ان کے بیوی بچوں سے وہی سلوک کرتا جیسا کہ جنگی قیدیوں سے روا رکھا جاتا ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچنے سے 3 روز قبل تیمور نے اپنے 2 ہراول دستوں کو وہاں بھیجا تاکہ حالات سے آگاہ کر سکیں۔ ایک ہراول دستے نے خبر بھیجی کہ اسے ایک فوج رستے میں نظر آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ انہیں تیمور کی بغداد آمد کی خبر ہو گئی تھی اور انہوں نے اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ فوج روانہ کر دی تھی۔ ہراول دستہ یہ بتانے سے قاصر تھا کہ دشمن کی فوج میں موجود سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے، لہذا تیمور نے مقامی باشندوں کو بطور جاسوس استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تیمور نے 2 افراد منتخب کیے، جن میں سے ایک کا نام ابو سعادہ اور دوسرے کا وجیہ الدین تھا، اور وہ دونوں عرب تھے۔ تیمور عربی زبان پر عبور رکھتا تھا، مگر بین النہرین کے مقامی لہجے سے ناواقف تھا، لہذا اس نے مترجم کے ذریعے ان سے گفتگو کی۔ البتہ کچھ عرصہ وہاں قیام کے بعد تیمور کو مترجم کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ وہ مقامی لب و لہجے سے بخوبی واقف ہو گیا تھا۔ اگر کوئی شخص عربی سے واقف ہو اور مقامی لب و لہجے پر عبور نہ رکھتا ہو تو بھی وہ تھوڑے ہی عرصے میں اس لب و لہجے سے واقفیت حاصل کر کے خود اس لہجے اور انداز میں عربی بولنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ ابو سعادہ اور وجیہ الدین نے جاسوسی کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی اور تیمور نے ان سے کہا کہ وہ ان کا راستہ روکنے والی فوج کے بارے میں پتہ کریں کہ ان کے پاس کتنے گھوڑ سوار اور پیادہ سپاہی ہیں، فوج کا سپہ سالار کون ہے اور اس فوج کے پاس کس قسم کے ہتھیار اور آلات ہیں۔ تیمور نے ان دونوں کو 500 دینار دیے اور ان سے کہا کہ جیسے ہی وہ متعلقہ معلومات لے کر آئیں گے تو انہیں مزید اتنے ہی دینار دیے جائیں گے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے کام کی نوعیت سے بے خبر تھے۔ تیمور نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ وہ دونوں اسے دھوکہ دینے یا غلط معلومات فراہم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دونوں عرب جاسوسوں کو ہدایت دے کر روانہ کرنے کے بعد تیمور نے ہراول دستے کو پیغام بھیجا کہ وہ دشمن کی فوج پر شبخون مارنے کی کوشش کریں اور اگر ممکن ہو تو دشمن کے چند سپاہیوں کو پکڑ لیں، خاص طور پر دشمن کی فوج کے سردار کو، تاکہ ان کے ذریعے دشمن کی فوج کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ تیمور مقامی حالات اور علاقائی محل وقوع کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تیمور صرف دشمن کی فوج کے حجم اور آلات حرب ہی سے آگاہی کو کافی نہ سمجھتا تھا، بلکہ وہ میدان جنگ کے جغرافیائی کیفیت سے آگاہی کو بھی بہت اہم سمجھتا تھا۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ اس مقام کی سرزمین کیسی ہے، وہاں پر پستی اور بالائی کی کیا کیفیت ہے، وہاں کتنے ٹیلے اور پہاڑ موجود ہیں،
وہاں کتنے دریا ہیں اور ان دریاؤں کی گہرائی کتنی ہے، کس دریا کو عبور کرنا ممکن ہے۔ تیمور یہ سب تفصیلی معلومات اس لیے حاصل کیا کرتا تھا تاکہ ابن خلدون کے ذریعے اپنی آپ بیتی میں انہیں درج کر سکے۔ میدان جنگ کی کیفیت سے پوری طرح آگاہ ہونا بے حد ضروری تھا، بالخصوص تیمور کے لیے، کیونکہ اس کی فوج سوار سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ ایک پیادہ سپاہی کسی بھی جگہ جنگ کرنے اور کہیں سے بھی گزرنے کے قابل ہوتا ہے، مگر سوار فوج ایسی سرزمین پر جنگ نہیں لڑ سکتی جہاں زمین ہموار نہ ہو، اور نہ ہی وہ چٹانوں والی سرزمین اور تنگ گزرگاہوں کو عبور کر سکتی ہے۔ افسوس کہ تیمور کے ہراول دستے نے دشمن کی فوج سے 2 بار جنگ چھیڑی، مگر دونوں بار دشمن کے سپاہیوں کو پکڑنے میں ناکام رہا اور جنگ چھیڑنے والے تیمور کے سپاہی مارے گئے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ دشمن کی فوج کا سپہ سالار قابل ہے اور اس کی فوج میں مکمل نظم و ضبط قائم ہے، ورنہ تیمور کے سپاہی دشمن کی فوج سے 1-2 سپاہیوں کو پکڑنے میں ضرور کامیاب ہو جاتے۔ تیمور کے بھیجے ہوئے جاسوسوں میں سے ایک ابو سعدہ 4 دن بعد لوٹ آیا اور اس نے واپس آ کر بتایا کہ دشمن کی فوج 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل ہے، جس میں سے 15,000 سوار ہیں اور فوج کا سپہ سالار خود امیر بغداد ہے۔ تیمور نے فوج کے پاس موجود ہتھیاروں اور دیگر آلات کے بارے میں دریافت کیا تو ابو سعدہ نے بتایا کہ دشمن کے پاس 200 جنگی ٹھیلے اور اتنی ہی منجنیقیں ہیں۔ سپاہیوں کے پاس تلوار، نیزے، تیر اور کمان کے علاوہ پھونکنے بھی ہیں۔ تیمور نے ان سے دریافت کیا کہ یہ پھونکنا کیا شے ہے۔ ابو سعدہ نے بتایا کہ پھونکنا ایک لمبا بانس ہوتا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ سپاہی اپنے سانس کی قوت سے اس بانس میں سے پھونکتا ہے اور ایک چھوٹا سا تیر اس بانس میں سے نکل کر دشمن کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ یہ تیر زہر میں بھجا ہوا ہوتا ہے اور چند دن میں جب یہ زہر بدن میں پھیل جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں اور اس کا جسم مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس وقت تک تیمور نے کسی جنگ میں فوجی ٹھیلوں یعنی گاڑیوں کا استعمال نہیں کیا تھا۔ پہلی بار اس کے خلاف فوجی ٹھیلوں کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ پھونکنے بھی اس کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ تیمور نے ابو سعدہ سے دریافت کیا، ان تیروں پر کون سا زہر لگایا جاتا ہے؟ ابو سعدہ نے بتایا کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر ٹھہرے ہوئے پانیوں میں سے ایک عجیب قسم کی سیپی پائی جاتی ہے۔ اس سیپی کو اچھی طرح کوٹ کر شیرہ نکال لیا جاتا ہے، پھر یہ شیرہ دھوپ میں رکھ کر اسے گاڑھا کیا جاتا ہے۔ یہ شیرہ انتہائی زہریلا ہوتا ہے، چنانچہ اسے تیروں کی نوک پر مل لیتے ہیں، اور جو بھی انسان ایسے تیروں کا نشانہ بنے تو اس کی دردناک موت یقینی ہے۔ اگلے دن دوسرا جاسوس وجیہ الدین بھی واپس آ گیا، جس نے ابو سعدہ کی بتائی ہوئی معلومات کی تصدیق کر دی، اگرچہ دونوں کی معلومات ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی تھیں۔ پھر بھی تیمور نے اپنے ہراول دستے کے ذریعے دشمن کی فوج کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ ہراول دستے نے بھی یہی خبر دی کہ دشمن کی فوج کے سپاہیوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ ایک طاقتور فوج کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ 2 میں سے ایک کام کیا جائے، یا تو اس پر بھرپور حملہ کیا جائے اور اپنا بھی نقصان کر کے دشمن کو تباہ کرنے کی کوشش کی جائے، یا پھر دشمن کو گھیر کر اس کی پشت پر کاری ضرب لگائی جائے اور ایسے علاقے میں اس پر حملہ کیا جائے جہاں کی زمین دشمن کے لیے سازگار نہ ہو۔ دشمن کی قوت کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے تیمور نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس پر حملہ کرنے کا ناٹک کریں، جبکہ حقیقت میں حملہ کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ چنانچہ 3 فوجی دستوں نے، جن میں سے ایک 5,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، دشمن پر حملے کا ناٹک شروع کر دیا۔ یہ دستے دائیں بائیں کے رسالوں اور مرکزی حصوں پر مشتمل ایک مکمل فوج کی صورت میں دشمن پر حملہ آور ہوئے تھے، تاہم دیکھتے ہی دیکھتے ان پر اس زور کی سنگباری کی گئی کہ ان کی پیش قدمی فوراً رک گئی۔ دشمن کی فوج نے منجنیقوں کے پیچھے پتھروں کی پہاڑیاں بنا رکھی تھیں اور ان کے سپاہی مسلسل پتھروں کو منجنیقوں میں ڈال رہے تھے۔ اسی لیے تیمور کے سپاہیوں پر اس قدر پتھروں کی بارش ہوئی کہ ان کے لیے آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ دشمن کی منجنیق سے نکلنے والے پتھر تیمور کے سوار سپاہیوں کا سر کھول دیتے اور وہ مارے جاتے یا ناکارہ ہو جاتے۔ دائیں طرف کے رسالے پر دشمن کے جنگی ٹھیلوں نے چڑھائی کر دی اور یہ انتہائی مہلک اور خطرناک حملہ ثابت ہوا تھا۔ ہر ٹھیلے کے آگے 4 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ دائیں اور بائیں طرف کے گھوڑوں کے پہلوؤں میں 2 افقی مخور بنے ہوئے تھے، جن پر لمبے لمبے اور تیز دھار نیزے جڑے ہوئے تھے۔ ان نیزوں کی نوکیں گھوڑوں کے بدن سے کافی آگے کو نکلی ہوئی تھیں۔ جب یہ گھوڑے تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے تو ان کے پہلوؤں سے جڑے تیز اور نوکیلے نیزے دور سے ہی تیمور کے سپاہیوں کے بدنوں کے آر پار ہو جاتے
نیزوں اور گھوڑوں کے درمیان لکڑی کی دیوار حائل تھی، جس کی وجہ سے تیمور کے سپاہی گھوڑوں کو نشانہ بنانے کے قابل نہ تھے۔ گھوڑوں کو بھگانے والے بھی ایک اور حفاظتی دیوار کے حصار میں تھے اور انہیں حتیٰ کہ تیروں کی مدد سے بھی نشانہ نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ اگرچہ بغداد کے یہ جنگی ٹھیلے انتہائی مہلک ہتھیار تھے، مگر ان میں ایک خامی تھی، اور وہ یہ کہ انہیں بآسانی روکا جا سکتا تھا۔ ان ٹھیلوں سے لگے نیزے جب کسی گھوڑے یا سپاہی کے بدن میں اتر جاتے تو یہ ٹھیلے عین میدان جنگ کے درمیان میں رک جاتے۔ اس وقت اس ٹھیلے والا اپنے ٹھیلے کو روکنے اور پھنسے ہوئے گھوڑے اور سپاہیوں کو نکالنے کے لیے رکنے پر مجبور ہو جاتا، اور اس دوران اس کا بہت سا قیمتی وقت بھی ضائع ہوتا۔ البتہ جب ٹھیلا رک جاتا تو تیمور کے سپاہی گھوڑوں کو اطراف سے نشانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے، مگر ان ٹھیلوں کو روکنے کے لیے کئی سپاہیوں کی قربانی ضروری تھی، اور یہ بات تیمور کے خلاف جاتی تھی۔ بائیں طرف سے جب بھی تیمور کے سپاہیوں نے دشمن پر حملہ کیا تو انہیں تیروں کی زبردست بوچھاڑ کا سامنا کرنا پڑا۔ ان پر اس قدر تیر برسائے گئے کہ بے شمار سپاہی اور گھوڑے ناکارہ ہو گئے۔ اس حملے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دشمن مضبوط ہے اور اپنے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ تیمور اگر براہ راست دشمن پر حملہ کرتا تو عین ممکن تھا کہ اس کی فوج نیست و نابود ہو جاتی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ چکر کاٹ کر دشمن کی پشت پر حملہ کیا جائے۔ تیمور نے سوچا کہ یہ ضروری ہے کہ وہ ایک لمبا چکر کاٹے تاکہ دشمن یہ یقین کر سکے کہ اس نے بغداد پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور وہ واپس چلا گیا ہے۔ تیمور نے اپنے افسروں کو حکم دیا کہ سپاہیوں کو بتا دیں کہ خود کو طویل سفر کے لیے تیار کر لیں، جس میں انہیں دن رات سفر کرنا ہے۔ اس طرح کے سفر کا طریقہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، لہٰذا اسے تفصیلاً یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیمور نے سفر کے آغاز کا وقت آدھی رات مقرر کیا، اور اسی لمحے ہراول دستے نے دشمن سے رابطہ منقطع کر دیا اور ان کی فوج سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر تیمور نے دریائے دجلہ سے فاصلہ برقرار رکھا تاکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو دشمن کی فوج مسلسل ان پر نظر رکھ سکتی تھی۔ وہ لوگ مسلسل 5 دن اور 5 راتوں کا سفر کرتے رہے، حتیٰ کہ بخت النصر نامی دیوار کے پاس پہنچ گئے۔ بعد کے سالوں میں جب تیمور نے شام کا رخ اختیار کیا اور وہاں کے علماء کی جماعت سے بات چیت کی تو ان علماء کے ساتھ کئی عیسائی پادری بھی تھے جنہوں نے بخت النصر نامی اس دیوار کے بارے میں تیمور کو بہت سی باتیں بتائیں۔ بخت النصر نامی یہ دیوار دراصل دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان بخت النصر نامی بادشاہ نے تعمیر کروائی تھی۔ اس دیوار کا ایک سرا مشرق میں دریائے دجلہ کے ساحل اور دوسرا سرا مغرب میں دریائے فرات سے جا ملتا ہے، لہٰذا یہ دیوار بین النہرین کو شمال سے جدا کرتی ہے۔ بخت النصر نے یہ دیوار اس لیے بنوائی تھی کہ بین النہرین کا علاقہ پہاڑی قبائل کی دست اندازی سے محفوظ رہے۔ تیمور جب شام پہنچا تو عیسائی راہبوں نے اسے بتایا کہ قدیم زمانے میں دیوار بخت النصر کا نام دیوار بابل تھا۔ بین النہرین میں بابل نام کی ایک ریاست تھی جس کا صدر مقام بابل کہلاتا تھا۔ یہ شہر دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ عیسائی علماء نے بتایا کہ انہوں نے یونانی تاریخ کی کتابوں میں اس حوالے سے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں ایران پر سیروس نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یونانی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیروس نے بابل پر حملہ کیا اور دیوار بابل سے گزرنے کے بعد وہاں کے دارالحکومت پر قبضہ کر کے ان تمام یہودیوں کو آزاد کر دیا جو بابل کے قید خانوں میں بند تھے۔ تیمور جب دیوار بابل کے پاس پہنچا تو ان کے زیادہ تر حصے منہدم ہو چکے تھے، مگر جو اس وقت تک موجود تھے وہ اتنے مضبوط تھے کہ وہاں سے کسی فوج کا گزر آسان نہ تھا۔ بہرحال تیمور نے اسی مقام پر پڑاؤ کا حکم دے دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ دریائے دجلہ کو پار کرنے اور بین النہرین کے علاقے میں داخل ہونے کے لیے پل باندھا جائے۔ بین النہرین میں گائے کے چمڑے سے بنی ہوئی بڑی بڑی مشکوں سے پل بنایا جاتا تھا۔ وہ اس طرح کے مشکوں کو ہوا سے بھر کر پانی میں چھوڑ دیتے اور ان پر لکڑی کے پھٹے ڈال کر پل بنا لیتے۔ ایسے پل بڑی تیزی سے تیار ہو جاتے، لیکن ان میں خرابی یہ تھی کہ اگر مشکوں میں چھید ہو جائے اور اس کی ہوا نکل جائے تو پورا پل بیٹھ جاتا، اور اسی لیے مکمل اطمینان کی خاطر لکڑی کا پل بنانا بہتر تھا۔ تیمور کے سپاہیوں نے تھوڑے ہی عرصے میں ضرورت کے مطابق کشتیاں حاصل کر لیں اور ان پر لکڑی کے تختے ڈال کر پل بنا لیا۔ پھر وہ لوگ اپنے گھوڑوں کی لگامیں تھام کر پل کو عبور کر گئے۔ دریا کے پار پہنچتے ہی تیمور نے جنوب کی جانب تیزی سے حرکت کا حکم دے دیا۔ تیمور کی فوج کی رفتار اتنی تیز تھی
کہ کوئی ان سے آگے نکل کر ان کی آمد کی اطلاع بغداد تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ صرف کبوتروں کے ذریعے ہی سے تیز رفتاری سے اطلاع فراہم کی جا سکتی تھی، مگر انہیں راستے میں کوئی کبوتر خانہ نظر نہیں آیا۔ تیمور کی تیز رفتاری کا سبب یہ تھا کہ وہ امیر بغداد کو غافل گیر کرنا چاہتا تھا۔ اسے علم تھا کہ امیر بغداد کی فوج فی الحال دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے ہے، اور اسے ابھی تیمور اور اس کی فوج کے مغربی کنارے پر پہنچنے کا علم نہیں ہے۔ اگر تیمور کچھ اس طرح بغداد پہنچ جاتا کہ دشمن کو خبر نہ ہو پاتی، تو پھر اسے اپنی فوج مغربی کنارے پر اتارنے کی مہلت نہ مل سکتی، کیونکہ 1,20,000 کی فوج کو جنگی ساز و سامان کے ساتھ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر منتقل کرنے میں خاصا وقت لگتا، اور جب تک امیر بغداد اپنی فوج کو مغربی کنارے تک لاتا تو تیمور بغداد پر قبضہ کر چکا ہوتا۔ فتح بغداد کے بعد بین النہرین کی کلید تیمور کے ہاتھ میں ہوتی، اور پھر اس کی بات کی کوئی اہمیت نہ رہتی کہ امیر بغداد کی فوج مکمل طور پر تباہ ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر فوج کو مسلسل پانی کی ضرورت نہ ہوتی تو تیمور بین النہرین کے مرکزی ریگستانی سفر کرنے کو ترجیح دیتا تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکتا، مگر انہیں پانی کی ہر لمحہ ضرورت تھی، جس نے انہیں دجلہ کے کنارے سفر پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو سپاہی پانی کی کمی اور گھوڑے پیاس کی شدت سے ضرور ہلاک ہو جاتے۔ بغداد سے 5 فرسخ کی دوری پر تیمور نے فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا تاکہ سپاہی اور گھوڑے تھکن دور کر سکیں۔ تیمور کو یقین تھا کہ اس نے امیر بغداد کو غافل کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کے امکان کو نظر انداز نہیں کیے ہوئے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے سپاہیوں کو مکمل آرام کرنے کی ہدایت کی تاکہ جنگ چھڑنے کی صورت میں وہ تازہ دم ہو کر لڑ سکیں۔ ایسے میں جب کہ تیمور کے سپاہی سو رہے تھے تو ہراول دستے کی طرف سے اطلاع موصول ہوئی کہ دجلہ کے مغربی کنارے پر ایک فوج اتر رہی ہے۔ تیمور نے فوری طور پر سپاہیوں کو جگانے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا تاکہ امیر بغداد کی فوج کو پوری طرح ساحل پر اترنے سے پہلے ہی جا لے۔ تیمور اگر ذرا بھی تاخیر سے کام لیتا اور بغداد کی فوج دجلہ کے کنارے اتر جاتی تو تیمور کے لیے بغداد کی فتح دشوار ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے فوری حملے کا حکم دے دیا اور اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ لڑائی کا لائحہ عمل دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹانا اور بغداد فتح کرنا ہے۔ تاہم فتح کے بعد شہر کو غارت کا نشانہ اس وقت تک نہ بنایا جائے جب تک کہ تیمور کی طرف سے اس کا حکم جاری نہ ہو۔ ایسا حکم جاری ہونے پر بھی 4 مقامات پر قطعی ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ اول جوہر فروشی کی دکانیں، دوم تلوار اور خنجر بنانے کے کارخانے، سوم ریشمی کپڑا بننے کی کھڈیاں اور چہارم کاٹھیاں بنانے کی دکانیں۔ تیمور نے سن رکھا تھا کہ دنیا کے بہترین جواہر ساز بغداد میں رہتے ہیں، اور یہ کہ وہاں دنیا کی سب سے اعلیٰ تلواریں اور خنجر دستیاب ہیں۔ جو کپڑا بغداد میں بنا جاتا تھا اس کی خوبصورتی کا چرچا 4 طرف تھا، اور وہاں بننے والی کاٹھیاں تو اپنی مثال آپ تھیں۔ تیمور چونکہ ہمیشہ سے صنعت کاروں کی قدر کیا کرتا تھا، لہٰذا نہ چاہتا تھا کہ بغداد میں داخل ہونے کے بعد اس کے سپاہی وہاں کی صنعت کاروں کو گزند پہنچائیں۔ بہرحال جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو تیمور کے سپاہیوں نے اس قدر دباؤ ڈالا کہ مغربی کنارے پر اترنے والی بغداد کی فوج 1 گھنٹے کے اندر اندر تتر بتر ہو گئی، اور تیمور اور اس کی فوج کے لیے بغداد جانے کا راستہ ہر قسم کی رکاوٹ سے صاف ہو گیا۔ تیمور نے فوج کا کچھ حصہ دجلہ کے کنارے چھوڑا اور خود بقیہ فوج کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب تیمور بغداد کی طرف بڑھ رہا تھا تو اپنے ذہن میں ان معلومات کو ٹٹولنے لگا جو اس نے مختلف کتابوں وغیرہ میں پڑھی تھیں۔ اس وقت تک بغداد کو عباسی خلیفہ المنصور کے ہاتھوں تعمیر ہوئے 641 برس بیت چکے تھے۔ تیمور جب بغداد میں داخل ہوا تو اس کے گرد حفاظتی دیوار موجود نہ تھی، حالانکہ ماضی میں یہ شہر 4 دیواری سے محصور تھا۔ سن 656 ہجری میں چنگیز خان کے بیٹے ہلاکو خان نے بغداد کی حفاظتی دیوار کو مسمار کر دی تھی، اور آخری عباسی خلیفہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تیمور کو معلوم ہوا تھا کہ بغداد کا پہلا نام شہر مدور تھا، یعنی ایسا شہر جو دائرے کی شکل کا ہو۔ اس شہر کی بنیاد المنصور نے 145 ہجری میں رکھی تھی، اور اس وقت اس شہر کے 4 بڑے دروازے تھے جو باب بصرہ، باب کوفہ، باب شام اور باب خراسان کے نام سے مشہور تھی۔ خلیفہ المنصور کے بعد شہر پھیلتا گیا اور اس کا نام بغداد رکھ دیا گیا۔ شہر کا قبرستان مغربی حصے میں واقع تھا۔ قبرستان ایسے حصے میں تھا جسے دریائے دجلہ کے دونوں اطراف سے گھیر رکھا تھا،
ایرانی اس قبرستان کو کاظمین کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے کاظم نام کے 2 فرزند یہاں استراحت فرما ہیں۔ لوگ بغداد کو محلات کا شہر کہا کرتے تھے، مگر جب تک تیمور نے خود اس شہر کو نہ دیکھا تھا وہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ محلات کا شہر کیسا ہوگا۔ جب تیمور نے بغداد میں داخل ہونے کے بعد ایک نسبتاً اونچی جگہ کھڑے ہو کر شہر پر نظر ڈالی، اس نے دیکھا کہ دریائے دجلہ دونوں اطراف میں تا حد نگاہ محل ہی محل ایستادہ تھے۔ یہ محلات عباسی دور خلافت کے دوران تعمیر کروائے گئے تھے، کیونکہ عباسی خلفاء کے دور میں بغداد 511 برس تک اسلامی دنیا کا دارالحکومت رہا تھا۔ جب کوئی گورنر کسی بھی حکومت کا سبکدوش ہو کر بغداد واپس آتا تو یہاں اپنے لیے ایک محل تعمیر کروا لیتا، اور یہ محل اس کی اولاد کو نسل در نسل منتقل ہو جاتا۔ دریائے دجلہ کے دونوں طرف اس قدر محلات تعمیر کیے گئے تھے کہ ان کا سلسلہ قدیم شہر مدائن تک پھیل گیا تھا۔ بغداد اور مدائن کے درمیان قریباً 42 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور بغداد کے محلات میں استعمال ہونے والا کچھ تعمیراتی مواد مدائن سے بھی لایا گیا تھا۔ بغداد کی ہر محل کا رنگ دوسرے سے مختلف تھا۔ اگر کوئی شخص کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کر طلوع یا غروب آفتاب کے وقت بغداد کے محلات کا نظارہ کرتا تو اسے یوں لگتا کہ جیسے یہ محلات نہیں بلکہ رنگا رنگ موتی بکھرے ہوئے ہوں۔ ان محلات میں سے کچھ کی تعمیر میں سفید یا زرد رنگ کا چمکدار پتھر استعمال کیا گیا تھا، اور یہ پتھر عراق، فارس، کرمان اور یزد سے منگوا کر عمارت کی مضبوطی کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ بغداد میں داخل ہوتے ہی تیمور نے اپنے سپاہیوں کو آرام کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسے بخوبی علم تھا کہ دجلہ کے مشرقی کنارے ایک فوج موجود ہے، اور عین ممکن تھا کہ اس فوج کا راستہ روکنے کے لیے ضروری تھا کہ تیمور کی سپاہی آرام کر لیتی۔ وہ ایک طویل اور مسلسل سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے اور تھکے ہوئے تھی۔ تیمور امیر بغداد کو دریائے دجلہ پار کرنے کی اجازت ہرگز نہ دیتا، مگر عین ممکن تھا کہ امیر بغداد بھی وہی کام کرتا جو تیمور نے کیا تھا، اور دریا پار کر کے اس کے سر پر پہنچ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو آرام کرنے کی اجازت دے دی تھی کہ ایک اور جنگ چھڑنے کی صورت میں وہ تازہ دم ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ تیمور نے اپنی فوج کے ایک حصے کو دریائے دجلہ کے کنارے ہی چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ امیر بغداد کو دریائے دجلہ عبور کرنے اور مغربی کنارے تک پہنچنے سے روک سکے۔ قراگوز نامی ایک افسر اس فوجی دستے کا کمانڈر تھا جسے تیمور نے یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ قراگوز ایک چھوٹے قد اور چوڑے کندھوں والا شخص تھا۔ اس نے تیمور کی فوج میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی تھی، مگر مختلف جنگوں میں اس کی دلیری اور شجاعت کے کارنامے دیکھ کر تیمور نے اسے ترقی دے کر اپنے سرداروں میں شامل کر لیا تھا۔ چونکہ قراگوز جانتا تھا کہ اس کی دولت اور کامیابی کا سبب تیمور ہے، لہٰذا وہ تیمور کا انتہائی وفادار اور جانثار افسر تھا۔ تیمور کو بغداد میں خبر ملی کہ قراگوز کے آدمیوں اور دشمن کی فوج کے درمیان دریائے دجلہ کے کنارے خوفناک جنگ شروع ہو گئی ہے۔ قراگوز نے تیمور کو پیغام بھیجا تھا کہ اس کا دھیان رکھے اور اگر ممکن ہو سکے تو اس کی مدد کرے۔ قراگوز اور اس کے گھڑ سوار ساتھی دریائے دجلہ کے مغربی کنارے موجود تھے، جبکہ امیر بغداد اور اس کی فوج دریا کے مشرقی طرف تھی، مگر یوں لگتا تھا کہ امیر بغداد نے اپنے سپاہیوں کو کسی طرح دریا کے پار پہنچانے میں کامیاب ہو چکا تھا اور دجلہ کے مغربی کنارے پہنچ گیا تھا۔ اسی لیے قراگوز نے تیمور کو مدد کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ عین ممکن تھا کہ امیر بغداد نے فوراً پل کی تعمیر کا کام بھی شروع کر دیا ہوتا کہ اپنی بقیہ فوج کو بھی دریا کے پار پہنچا سکی۔ تیمور کو پتا تھا کہ امیر بغداد کے پاس 15,000 گھڑ سوار تھے، اور یقیناً یہ لوگ قراگوز کی نظروں سے اوجھل ہو کر دریا عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے تھی۔ تیمور کو یہ بھی پتا تھا کہ دریائے دجلہ میں پانی کی سطح بے حد بلند تھی، اور یہ ممکن نہ تھا کہ امیر بغداد اور اس کے سپاہی دریا کے پانی میں اتر کر دوسری طرف پہنچ جاتی۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو تیمور ہرگز اپنی سپاہیوں کے ساتھ اس قدر طویل سفر کی تھکان نہ اٹھاتا۔ اگرچہ گھوڑے اچھے تیراک ہوتے ہیں، مگر وہ اتنی زیادہ پانی میں تیزی سے حرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسی صورت میں دریا کا پانی انہیں بہا کر کہیں کا کہیں لے جائے گا۔ تیمور نے خود سے کہا، امیر بغداد نے دریائے دجلہ کو یقیناً اسی طرح عبور کیا ہے جیسا کہ اس نے کیا تھا، یعنی اس نے کسی جگہ پل تعمیر کیا
اور اپنے سپاہیوں کو اس کے پار اتار دیا، اور اب جبکہ اس کے کچھ سپاہی تیمور کی فوج سے لڑائی میں مصروف تھی تو یقینی طور پر بقیہ فوج پل سے گزر کر ان پر حملہ آور ہونے والی تھی۔ بغداد میں داخل ہونے کے بعد تیمور نے امیر بغداد کے بہت سے رشتہ داروں اور افسروں کے عزیز و اقارب کو گرفتار کر لیا تھا تاکہ ضرورت پڑنے پر انہیں استعمال کیا جا سکے۔ چنانچہ قراگوس کی مدد کے لیے روانہ ہونے سے پہلے تیمور نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ امیر بغداد کو یہ پیغام پہنچا دے کہ اگر اس نے اپنے حملے بند نہ کیے تو تیمور کے تمام عزیز و اقارب کو قتل کروا دے گا۔ گرفتار ہونے والوں میں امیر بغداد کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ امیر بغداد کے افسران کے بیٹے بیٹیاں بھی گرفتار شدگان میں نمایاں تھیں، اور تیمور نے واضح پیغام بھیجوایا کہ اگر امیر بغداد نے جنگ جاری رکھی تو وہ ایک ایک کر کے ان سب کو قتل کر دے گا۔ جب امیر بغداد نے یہ سنا کہ اس کے تمام عزیز و اقارب جنگ جاری رکھنے کی صورت میں مارے جائیں گے تو وہ دل ہار بیٹھا۔ یہی حالت اس کے افسران کی ہوئی جن کے بچے تیمور کے قبضے میں تھے۔ امیر بغداد نے فوراً اپنا ایک نمائندہ قراگوس کے پاس امن کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تیمور نے امن کے لیے مذاکرات کا کام قراگوس پر چھوڑا اور خود شہر کی نگرانی کے کام میں مصروف ہو گیا، کیونکہ عین ممکن تھا کہ مذاکرات امن ایک فریب ہوں اور اصل مقصد ان میں الجھا کر کسی اور طرف سے حملہ کرنا ہو۔ اگرچہ تیمور شہر کی حالت سے پوری طرح باخبر تھا اور ہرگز غافل نہ تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دشمن کو اتنا مایوس نہ کرنا چاہیے کہ وہ بالکل مایوس ہو کر سب کچھ تیاگ دینے پر تیار ہو جائے اور اپنے بال بچے کو بھی بھول کر جان کی بازی لگا دے۔ تیمور نے اپنے سردار قراگوس کے ذریعے امیر بغداد کو پیغام بھیجوایا کہ جنگ بندی اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ اپنی سپاہیوں کو غیر مسلح کر دے جب اس کے سپاہی ہتھیار پھینک دیں گے اور اسے یقین ہو جائے گا کہ امیر بغداد کے پاس کوئی فوج نہیں رہی تو وہ تمام گرفتار شدگان کو رہا کر دے گا تاکہ وہ امیر بغداد اور دیگر افسران سے جا ملیں، اور پھر اس کے بعد وہ امن سے متعلق دیگر معاملات طے کر لیں گے۔ امیر بغداد نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ وہ اپنی سپاہیوں کو غیر مسلح کرنے پر تیار ہے، بشرطے کہ اسے بغداد کے تمام شہریوں کے محفوظ ہونے کی ضمانت دی جائے۔ تیمور نے جواب دیا کہ اگر تم اور بغداد کے شہری مجھے خراج دینے پر تیار ہوں تو نہ صرف میں بغداد شہر اور اس کے تمام شہریوں کے محفوظ رہنے کی ضمانت دیتا ہوں، بلکہ یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ میں شہر سے نکل جاؤں گا اور تم بدستور امیر بغداد ہوگے اور اپنی حکمرانی جاری رکھ سکو گے۔ امیر بغداد نے پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ بغداد اور اپنی رعایا کی سلامتی کے لیے مجھے کیا خراج دینا ہوگا؟ تیمور نے جواب دیا، میں تم سے عادلانہ خراج چاہتا ہوں اور تمہاری رعایا کی صرف نصف دولت پر اکتفا کروں گا، جبکہ بقیہ آدھی تم لوگوں کے پاس رہے گی۔ میری نظر جواہرات پر ہرگز نہیں۔ جس کے پاس جواہرات ہیں وہ آزادی سے انہیں اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور اس سے کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ تیمور جانتا تھا کہ امیر بغداد اور شہر کے لوگوں کے پاس موجود سونے چاندی کا صحیح حساب لگانا بے حد مشکل کام تھا۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ انہیں اپنی آدھی دولت اور سونا چاندی خراج کے طور پر دینا ہوگی تو وہ یقیناً اسے چھپانے کی کوشش کرتے، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ انہیں غصے اور سزا کے ڈر سے یہ بتانے پر مجبور کیا جاتا کہ انہوں نے اپنا مال و زر کہاں چھپایا ہے۔ اسی لیے تیمور نے یہ عمومی شرط رکھی تاکہ تفصیلات کو بعد میں طے کر سکے۔ امیر بغداد نے دریافت کیا، تم خراج وصول کرنے کے بعد کیا کرو گے؟ تیمور نے جواب میں لکھا، خراج وصول کرنے کے بعد شہر کا قبضہ چھوڑ دوں گا۔ امیر بغداد نے پوچھا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم اس معاہدے کی پوری پاسداری کرو گے؟ میری فوج کے ہتھیار پھینکنے کے بعد اگر تم نے معاہدے کی پاسداری نہ کی تو میں کیا کر پاؤں گا؟ تیمور نے جواباً کہا، میں حافظ قرآن ہوں اور اب قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو میرے سینے میں محفوظ ہے کہ اگر تم نے اپنے سپاہیوں کو غیر مسلح کر دیا تو میں گرفتار شدگان کو آزاد کر دوں گا، اور اگر تم نے اور شہر کے لوگوں نے اپنی آدھی دولت میرے حوالے کر دی تو میں شہر کو لوٹنے سے ہاتھ کھینچ لوں گا اور اپنی فوج سمیت بغداد سے نکل جاؤں گا۔ تیمور کا اصول تھا کہ جب کوئی شکست خوردہ سلطان امن کی درخواست کرتا اور خراج ادا کرنے کو تیار ہوتا تو وہ حکومت واپس اس کے حوالے کر دیتا، خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں کا شاہی سلسلہ بہت پرانا ہو۔ اس کا ماننا تھا کہ
جب کوئی فاتح سلطان ایسے شکست خوردہ سلطان کو جو خراج بھی ادا کرنے کو تیار ہو امان دینے پر راضی نہ ہو، تو ایسا شکست خوردہ سلطان اس فاتح سلطان کے لیے کبھی نہ کبھی مشکلات کھڑی کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ان مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس ملک میں جس کا سلطان شکست خوردہ حالات قابو میں رکھنے کے لیے مستقل نگران فوجی دستے تعینات کرنا پڑتے ہیں، اور اس نگران فوج کو اپنے ملک سے مسلسل سامان بھی پہنچانا پڑتا ہے۔ اگر اس نگران فوج سے مسلسل رابطہ نہ رکھا جائے تو ایسا زخم خوردہ سلطان اپنے عوام کے ساتھ کسی بھی وقت بغاوت کر سکتا ہے، کیونکہ عوام ایسے بادشاہ کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں۔ ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہر ملک کے اپنے رسم و رواج اور مزاج ہوتے ہیں۔ اگر فاتح سلطان شکست کھانے والے کو امان نہ دے تو اسے اپنے ملک کے رسم و رواج اس شکست خوردہ ملک پر مسلط کرنا پڑتے ہیں۔ یہ ایک طویل اور مشکل کام ہے، کیونکہ کسی ملک کے رسم و رواج اور عادات و اطوار کو تبدیل کرنے کے لیے سینکڑوں برس بھی ناکافی ہو سکتے ہیں۔ چند ہفتوں یا مہینوں میں تو ایسا کرنا بالکل ہی ناممکن ہے۔ ایک فاتح سلطان شکست خوردہ بادشاہ سے خراج سے زیادہ کیا طلب کر سکتا ہے، اور اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ شکست خوردہ بادشاہ از خود خراج دینے پر آمادہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ فاتح سلطان کو زبردستی عوام سے خراج وصول کرنا پڑے۔ اگر ایک فاتح سلطان شکست خوردہ بادشاہ کو امان دے دے اور اس کی بادشاہت باقی رہنے دے تو اسے بغیر کسی حیل و حجت کے فتح کے تمام تر ثمرات حاصل ہو جائیں گے۔ اس طرح وہ بادشاہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا اور اس کی عوام بھی۔ لہذا شکست کھانے والے بادشاہ کو امان دے دینی چاہیے، خاص طور پر اگر وہ قابل بھی ہو۔ اسی بنا پر تیمور نے امیر بغداد کو ایک قابل انسان پایا تھا، اور اس کے نزدیک وہ اس بات کا اہل تھا کہ اسے اس کی حکومت واپس کر دی جائے۔ امیر بغداد نے اپنی فوج کو غیر مسلح کر دیا۔ اس کے سپاہیوں میں کچھ دور دراز قبائل کے لوگ تھے جو واپس اپنے قبائل کو لوٹ گئے۔ جب تیمور کو اطمینان ہو گیا کہ امیر بغداد کے پاس اب کوئی فوج باقی نہیں رہی تو تیمور نے گرفتار شدگان کو رہا کر دیا۔ امیر بغداد کے بیٹے اور بیٹیاں اس سے جا ملے، اسی طرح دیگر فوجی افسران کے عزیز و اقارب بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ اب خراج کی وصولی کا وقت آن پہنچا تھا۔ تیمور نے امیر بغداد سے کہا، جسے اب تک اس نے بالمشافہ نہ دیکھا تھا، کہ وہ خود بغداد کے عوام سے آدھی دولت وصول کر کے اس کے حوالے کر دے۔ اسے سب سے پہلے اپنے خزانے میں سے نصف حصہ تیمور کو دینا تھا، لیکن جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مقامی لوگوں کے پاس موجود سیم و زر کی مقدار کا اندازہ کسی کو نہ تھا، اور یہ عین ممکن تھا کہ وہ لوگ مال و زر کو چھپانے کی کوشش کرتے تاکہ انہیں نصف مال تیمور کو نہ دینا پڑے۔ اسی لیے تیمور نے سپاہیوں کو اس کام پر مامور کیا کہ ایسے لوگوں کو سختی کر کے مجبور کریں کہ وہ حقیقی مقدار مال کی ظاہر کر دیں اور یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنا مال کہاں چھپا رکھا ہے۔ تاہم اس طریقے میں منفی پہلو یہ تھا کہ نہ صرف جبر و تشدد سے کام لینا پڑتا، بلکہ وقت ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ مثبت نتائج برآمد نہ ہونے کے امکانات بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے اپنی بغداد کی یہ تجویز قبول کر لی کہ وہ خود اپنے باشندوں کی طرف سے سیم و زر کی درست مقدار میں فراہمی یقین کرے۔ تیمور کو امیر بغداد کی تجویز معقول لگی اور اس کے بہتر نتائج برآمد ہونے کی امید تھی۔ تیمور نے اپنی زندگی میں بے شمار شہروں کو مسمار کیا تھا۔ اس نے مغلوب شہروں کے ہزاروں باشندوں کو تحت کر دیا تھا اور ان کے سروں کے مینار بنوائے تھی۔ وہ جب کسی شہر میں قتل عام کا حکم جاری کرتا تو اس شہر کی ساری گلیاں اور بازار اس شہر کے باشندوں کے خون سے سرخ ہو جاتی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جب کسی شہر کے باشندے اس سے امان طلب کرتے اور مزاحمت کیے بغیر تسلیم ہو جاتے تو تیمور انہیں گزند نہ پہنچاتا، خاص طور پر اگر وہ اسلام کے پیروکار ہوتے۔ دراصل وہ جانتا تھا کہ اس جیسے انسان کو جس کی تلوار کے خوف سے مشرق و مغرب کانپتے ہیں، اعلیٰ ظرفی اور بہتر نتائج کے لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے تیمور نے یہ فیصلہ کیا کہ 6 ماہ تک بغداد کے باشندوں کو زد و کوب کر کے چھپی ہوئی دولت فراہم کرنے پر مجبور کرنے کے بجائے جلد بڑی کامیابی یعنی اگلی مہمات پر روانہ ہوا جائے۔ ایک روز امیر بغداد نے بتایا کہ شہر کے تمام لوگوں سے خراج وصول کرنے کا کام مکمل ہو گیا ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں بچا کہ جس سے خراج وصول نہ کیا گیا ہو۔
امیر بغداد کی طرف سے بطور خراج دیے جانے کی سونے کی مقدار 27,500 کلو گرام تھی اور چاندی کی مقدار 60,000 کلو گرام تھی۔ سونا چاندی کے علاوہ قیمتی سکے اور زیورات و ظروف بھی اس خراج کا حصہ تھے۔ چونکہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام ہے، لہٰذا تیمور نے حکم دیا کہ ایسے تمام ظروف کو پگھلا کر سکوں میں ڈھال دیا جائے۔ جب خراج کی وصولی کا کام مکمل ہو گیا تو تیمور نے بغداد سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اس پر امیر بغداد نے اسے ایک ضیافت میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ تیمور نے دعوت قبول کر لی اور اپنے چند سرداروں بشمول قراگوس کے ہمراہ امیر بغداد کی ضیافت میں شریک ہوا۔ ضیافت کے اختتام پر کچھ عربی کنیزیں محفل میں داخل ہوئیں اور رباب و چنگ کی دھنوں پر تھرکنے لگیں۔ تیمور نے امیر بغداد سے دریافت کیا، ان عورتوں کو تم نے اپنی تفریح تباہ کے لیے محل بلوایا ہے یا کہ میرے لیے؟ امیر بغداد سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، اے امیر، میں نے انہیں صرف تمہاری خوشنودی کے لیے بلایا ہے، تم ان میں سے جس کو اشارہ کرو گے تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ تیمور نے کہا، مجھے ان کی ہرگز ضرورت نہیں، ان سے کہو کہ محل سے چلی جائیں، کیونکہ مجھے ناچ دیکھنے یا رباب و چنگ سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ امیر بغداد بے حد حیران ہوا اور پوچھنے لگا، اے امیر، کیا تم واقعی موسیقی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے؟ اور کیا واقعی تمہیں ان سنہرے بدنوں والی عورتوں کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ تیمور نے کہا، بالکل نہیں، میں ان چیزوں سے توبہ کر چکا ہوں اور عہد کر چکا ہوں کہ خود کو ان لغویات میں مبتلا ہونے نہیں دوں گا۔ جس دن سے میں نے توبہ کی ہے اور عہد کیا ہے، اس دن سے اب تک میں اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں اور اپنا عہد کبھی نہیں بھولا، اور مجھے امید ہے کہ اپنی آخری سانس تک اس عہد پر قائم رہوں گا۔ امیر بغداد نے اسی وقت کنیزوں کو چلے جانے کا حکم دے دیا اور اس کے 1 یا 2 گھنٹے بعد تیمور نے بھی وہاں سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ امیر بغداد نے اسے رخصت کرتے ہوئے ایک سونے کی تشتری منگوائی جس میں بہت سارے جواہرات موجود تھے۔ امیر بغداد نے کہا، میں یہ جواہرات بطور یادگار تمہاری نظر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم انہیں قبول فرما لو۔ یہ وہ جواہرات ہیں جو میں اپنے خزانے سے لایا ہوں۔ تیمور نے جواہرات قبول کر لیے مگر سونے کی تشتری واپس کر دی۔ امیر بغداد نے اسے خوش دلی سے رخصت کرتے ہوئے کہا، اے امیر، تم جب کبھی بھی بغداد میں بطور مہمان قدم رنجہ فرماؤ گے، ہم تمہارے ہر قدم کو سر آنکھوں پر رکھیں گے۔ چونکہ تیمور کے سپاہیوں کو بغداد میں لوٹ مار کی اجازت نہ ملی تھی، اس لیے تیمور نے شہر سے بطور خراج حاصل ہونے والے سیم و زر کا ایک حصہ افسران اور سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ بغداد سے وہ لوگ موسم خزاں میں روانہ ہوئے تھے۔ امیر بغداد اپنے بیٹوں اور معززین کے ہمراہ انہیں شہر سے باہر کئی کلومیٹر دور تک رخصت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ آیا تھا۔ اللهم اجعل في قلبي نورا